ارسطو لکھتا ہے کہ جب میں ہندوستان آیا تو میں نے ایک ایسا قدیم ملک دیکھا کہ جس میں ہزاروں شہر اور ہزاروں گاؤں موجود تھے۔ یہ ملک قدرتی آفات کی نظر ہو گیا تھا اور اس ملک کی بربادی کا سب سے بڑا سبب دریائے سندھ کا بار بار راستہ بدلنا تھا۔ ارسطو، جو کہ اسکندر اعظم کا ایک دیرینہ ساتھی اور استاد تھا، اسکندر اعظم نے اسے ایک خاص مشن کے لیے ہندوستان بھیجا تھا، اور وہ مشن اسکندر اعظم کا قدیم فارسی سلطنت کو فتح کرنے کی آرزو تھا۔ اس عظیم تاریخ دان نے جو تاریخ مرتب کی وہ زیادہ تر وقت کی گرد میں کھو چکی تھی، البتہ اس کے مرتب شدہ تاریخ کے کچھ پارچہ جات بعد میں بھی دستیاب رہے تھے۔ وہ لکھتا ہے کہ جب اس نے ہندوستان کا دورہ کیا تو وہ دیکھتا ہے کہ ان شہروں کی خواتین دریائے سندھ کے کنارے کے ساتھ ساتھ روزمرہ کے معمولات میں مشغول تھیں۔ وہ لکھتا ہے کہ اس وقت ایسے کئی شہر تھے کہ جن میں بہترین شہری انتظامات تھے، حتیٰ کہ نکاسی آب کا زبردست انتظام بھی ان شہروں میں موجود تھا۔ ان شہروں میں بنائی گئی بہترین گلیاں بھی اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا رہی تھیں۔ یہ شہر پاکستان کے علاقے ہڑپہ اور موئنجو داڑو میں موجود تھے۔ پاکستان عظیم ہڑپہ تہذیب کا امین ہے۔ ہڑپہ تہذیب اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ تہذیب تھی۔ ہڑپہ تہذیب کے قدیم باسیوں کو سب سے زیادہ شہری سہولتیں نصیب تھیں۔ اس قدیم تہذیب کے تاجر زمینی اور بحری راستوں سے دنیا کی دیگر تہذیبوں میں تجارت کی غرض سے جاتے تھے۔ مصر کے قدیم شہر اور میسوپوٹیمیا کی تہذیب ان کے تجارتی مراکز تھے اور ہرگز ان کی پہنچ سے باہر نہ تھے۔ ان تاجروں نے دنیا میں سب سے پہلے تحریر شدہ تجارتی دستاویز تخلیق کی تھیں۔ وزن کرنے کے آلات اور پیمائش کے آلات بھی انہی تاجروں کی ایجادات تھیں۔ ہڑپہ تہذیب کے شہری قدیم زمانے میں سب سے زیادہ خوشحال اور امن پسند لوگ تھے، جو کہ بہترین شہری نظم و ضبط میں زندگی گزار رہے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق ہڑپہ تہذیب 50 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی۔ 5 صدیاں خوشحال اور پرامن زندگی گزارنے کے بعد یہ لوگ آہستہ آہستہ انحطاط کا شکار ہو گئے، اور 1 صدی قبل از عیسوی ان لوگوں پر تیز ترین زوال مسلط ہو گیا۔ ایک جانب دریائے سندھ کی تباہ کاریاں تھیں تو دوسری جانب نت نئے لوگ، نت نئی ثقافتیں ان کے معاشرے میں جذب ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ اس ویڈیو میں ہم ہڑپہ تہذیب کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے، جو کہ زمانہ قدیم میں دنیا کی ترقی یافتہ تہذیب تھی۔ یہ برونز ایج کی سب سے ترقی یافتہ تہذیب تھی۔ 1850 سے 1870 کے دوران اس تہذیب کی ابتدائی دریافتیں ہوئیں۔ 19ویں صدی کے اوائل میں آرکیالوجسٹ سروے آف انڈیا کے تحت انگریز تاریخ دان تحقیق کی غرض سے اس علاقے میں وارد ہوئے۔ جب انگریز تاریخ دان ہڑپہ گاؤں آئے تو انہیں قدیم اور پر اسرار آثار ملے کہ جن پر ایک اجنبی زبان کے الفاظ کندہ تھے۔ شروع میں انگریز تاریخ دانوں کو ان آثار کی قدامت اور اہمیت کا بالکل اندازہ نہ تھا۔ بہرکیف قدیم مہروں اور پتھروں پر انہوں نے اپنے نوٹس مرتب کرنا شروع کیے، تاحال انہیں علم نہ تھا کہ وہ کس قدر شاہکار تہذیب کو دریافت کرنے کے قریب ہیں۔ 1920 میں ایک نوجوان انگریز تاریخ دان جان مارشل کو آرکیالوجسٹ سروے آف انڈیا کا ڈائریکٹر نامزد کیا گیا۔ انہی اوائل میں ہڑپہ تہذیب کے لیے آثار قدیمہ کی باقاعدہ کھدائی کا کام بھی شروع ہوا۔ کھدائی کے دوران انہیں مزید مہریں اور پتھر ملے کہ جن پر ایک عجیب و غریب زبان کے پر اسرار الفاظ اور نقوش کندہ تھے۔ کھدائی کے دوران ایسی جدید ترین گلیاں دریافت ہوئیں کہ جن میں عصر حاضر کی طرح بہترین نکاسی آب کا انتظام موجود تھا۔ یہاں ایک اور قابل ذکر امر یہ ہے کہ بین الاقوامی آثار قدیمہ کے ماہر، دانستہ یا غیر دانستہ، ان آثار قدیمہ پر بحث و مباحثے کے دوران اکثر اوقات
ان آثار کو پاکستان کے بجائے ہندوستان سے منسلک کرتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں ان آثار قدیمہ کو پاکستان کے بجائے ہندوستان کی وراثت قرار دیتے ہیں اور بحث و مباحثہ کے دوران پاکستان کا نام حذف کر دیا جاتا ہے، جو کہ پاکستان کی وزارت برائے آثار قدیمہ کی کھلی ناکامی اور شکست ہے۔ پاکستان کے آثار قدیمہ کے ماہرین بین الاقوامی آثار قدیمہ کے ماہرین کو کبھی بھی اس امر میں قائل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ یہ بعد نظر میں مملکت پاکستان سے ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ جیسے مصر کی قدیم اہرام مصر کے زر مبادلہ میں اضافے کا بہت بڑا سبب اور ذریعہ ہیں۔ حالانکہ ہڑپہ تہذیب مصر کی قدیم تہذیب سے زیادہ ترقی یافتہ اور مہذب تھی اور قدیم تہذیبوں کی تجارت کا مرکز تھی، لیکن بین الاقوامی آثار قدیمہ کے ماہرین ہڑپہ تہذیب کو وہ اہمیت اور توجہ نہیں دیتے جو کہ ہڑپہ تہذیب کا صریحاً حق ہے۔ بین الاقوامی آثار قدیمہ کی بے توجہی اور اگنورنس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ تاحال ہڑپہ تہذیب کی زبان ناقابل فہم ہے، جو کہ یہاں سے ملنے والی مہروں، آلات اور پتھروں پر کندہ ہے، جبکہ مصر کی ہم عصر تہذیب کی زبان نہ صرف سمجھی جا چکی ہے بلکہ اس تہذیب کے قدیم آثار پر کندہ زبان کا ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے، جس کی وجہ سے مصر کی قدیم تہذیب کی تعریف میں پوری دنیا رطب اللسان ہے۔ ہڑپہ تہذیب کو نظر انداز کر دینے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ تاحال ہڑپہ تہذیب کی زبان کو سمجھا نہ جانا ہے اور اس کا زبان کا ترجمہ موجود نہ ہونا بھی ایک بڑا سبب ہے، جس کی وجہ سے ہڑپہ تہذیب کی داستان دنیا کی نظروں سے روپوش ہے۔ ارسطو لکھتا ہے کہ جب میں ہندوستان آیا تو میں نے ایک ایسا قدیم ملک دیکھا